الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، دو تین باتیں آج کے جمعے کے عنوان سے عرض کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ مصائب، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں وہ اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور قرآن مجید نے بھی کئی جگہ پر اس کو واضح فرمایا. ایک جگہ قرآن نے یوں فرمایا: قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اپنی امت سے فرما دیں، آپ کہہ دیں: قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آفت آتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ آفت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ملازمت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کاروبار میں نقصان کی شکل میں ہو، یا اپنوں سے جدائیگی کا مسئلہ ہو، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو وہ مصیبت کہلاتی ہے. اور قرآن نے یہ اعلان کیا کہ اہل ایمان کا یہ مزاج ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آفت آتی ہے، وہ اللہ کے ہمارے حق میں فیصلہ کرنے کی وجہ سے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی،
ہمیں کوئی آفت نہیں آ سکتی، ہمیں کوئی خلاف مرضی کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، مگر اس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے متعلق لکھ رکھا ہے۔ اور اللہ کا مزاج ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنی ہی مصیبت نازل فرماتے ہیں جتنا بندہ مکلف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قرآن نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بناتے، اس کے اوپر مصیبت نہیں ڈالتے، اس کے اوپر آفت نہیں ڈالتے، مگر اتنے ہی جتنے کی اس کو طاقت ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان ہے کہ آفتیں اور مصیبتیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن اس پہ فیصلہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، اور ایسے موقع پر قرآن نے یہ اعلان کیا کہ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا کارساز ہے، وہ اللہ ہمارا مددگار ہے، وہ اللہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے۔ اس لیے اولاً تو یہ سب سے بڑا عقیدہ سمجھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو بھی مصیبت آفت آئے گی وہ اللہ ہی کے فیصلے کی وجہ سے ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسباب کا جہاں تک مسئلہ ہے، احتیاط کا جہاں تک مسئلہ ہے، اسلام نے خود حکم دیا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اسلامی احکامات میں داخل ہے۔ اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ مصائب اور آفات سے بچنے کے واسطے جو احتیاطی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے، احتیاط کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت پر اثر انداز ہو جائے۔ یہ تو اعتقاد کی کمزوری کی بات ہے، ایمان کے عقیدے کے کمزوری کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت نازک بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ احتیاط کے پیش نظر جتنی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن احتیاط کا جب ٹکراؤ شریعت کے معاملے سے ہو جائے، احتیاط کا مسئلہ جب شریعت کے حکم سے آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق او کما قال۔ خالق کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات کو نہیں مانا جا سکتا۔ اس لیے جن جگہوں پر، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی مملکہ اور اسلامی کنٹری ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی احتیاط کے پیش نظر اتنا آگے احتیاط میں چلے گئے کہ لوگوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، قطع نظر اس کے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ سب ایک طرف۔ یہ عاجز جو بات کہنا چاہتا ہے وہ بہت دبے الفاظ میں صاف طور پر یہ کہتا ہوں، احتیاط ضرور کیجیے جو کرنے کا حکم ہے۔ ہماری حکومت نے جو اعلانات کیے ہیں، یہ ایک قسم کی جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں، یہ ایک وبائی مرض ہے، اور اس کے روک تھام کے واسطے حکومت نے جو پلاننگ کی ہے، جو وہ لوگ قانون پاس کر رہے ہیں یا جو لوگوں کو رہنمایانہ خطوط پیش کر رہے ہیں، ایک ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی پابند کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔
ماہرین یوں کہتے ہیں کہ یہ انسانوں سے انسانوں کو لگنے والی چیز ہے، حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ لا عدوى فی الاسلام، متعدی مرض اسلام نے نہیں مانا، ایک دوسرے سے پھیلنے والی چیز اسلام نے نہیں مانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام. اور بعض روایات میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس مرض سے اپنے آپ کو ایسے ہی بچاؤ جیسے تم شیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو. تو مسئلہ یہاں اعتقاد کا ہے، ایمان کا ہے. میرا ایمان اگر اتنا مضبوط ہے تو پھر میرے لیے حکم یہ ہے کہ لا عدوى فی الاسلام، اور اگر میرا ایمان کمزور ہے تو پھر نبی کا حکم یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. جیسے طاعون کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اس جگہ جہاں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے وہاں رہنے والے نہ وہاں سے نکلے اور نہ کوئی دوسرے لوگ وہاں جائیں. یہ اسلامی حکم ہے اور کتنی حکمت والا حکم ہے. جس جگہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ کسی دوسری جگہ نہ جائیں اور کوئی دوسرا آدمی جس جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں سفر کر کے نہ جائے. یہ ایک خدشات ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگوں کے متعدی مرض ہے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، امکان کے درجے میں ہے، شائبہ ہے، شبہ ہے کہ لگ سکتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں مسجدوں سے روک دیا جائے، نمازوں سے روک دیا جائے، جمعے سے روک دیا جائے، طواف سے روک دیا جائے، یہ تو اعتقاد کی کمزوری کی بات ہے. اس سلسلے میں تو سوائے ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے، استغفار کرنے، توبہ کرنے کے کوئی اور چیز نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہوائیں تیز چلتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد کی طرف رخ کرتے. یہ حضور کا معمول تھا، ہوائیں تیز چلتی تو مسجد کا رخ کرتے. ہمیں دوسرے اپنے معاملات میں کمی کا کوئی احساس نہیں. ہمارے شادی خانے پورے آباد ہیں، ہمارے فنکشنز کوئی کینسل نہیں ہو رہے. کوئی سننے میں آج تک، مجھے اب تک تو نہیں آیا، ہو سکتا آپ لوگوں کو آئے، مجھے تو کوئی ایسا نہیں آیا کہ کسی صاحب نے کہا ہو کہ اس وائرس کی وجہ سے ہماری اپنی یہ دعوت منسوخ کی جاتی ہے. مجھے تو نہیں سننے میں آیا آج تک. ہماری ملازمتوں میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں. گورنمنٹ نے بھی ابھی بات یہی ہے کہ جتنے سینٹرل کے ملازمین ہیں آدھے آفس آئیں، آدھے فی الحال گھر پہ رہ کے کام کریں، آدھے تو آئیں ضرور، گویا ان لوگوں کو کوئی وائرس نہیں لگنے والا ہے. میرے بھائیوں، یہ سوچنا چاہیے، عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے حق میں اس وائرس سے متاثر ہونا لکھ رکھا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت، کوئی تدبیر، کوئی ہیلہ مجھے نہیں روک سکتا. جتنے اگر مسائل میں احتیاط کے اختیار کر لو، جتنی تدابیر میں اختیار کر سکتا ہوں کر لو، اگر اللہ نے میرے حق میں مقدر میں اس وائرس سے مبتلا ہونا لکھ رکھا ہے تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھے اس سے روک دے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں الحمدللہ شفا رکھی ہے تو میں کوئی اسباب اختیار کیے بغیر بھی اللہ مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے. یہ میرا اور ہر مسلمان کا اعتقاد ہے اور ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے کہا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ لکھ رکھا ہے وہی ہو کر رہے گا. اور ایسی صورتحال میں بھی ہوا مولانا، وہ اللہ میرا کارساز ہے، ہمارا مددگار ہے. اور قرآن نے کہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایسے حالات پر ایک مومن کو، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اس لیے احتیاط ضرور کیجیے، تدابیر ضرور اختیار کیجیے. جتنی تدبیریں میں اختیار کر سکتا ہوں مجھے ضرور کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جس چیز کا مسئلہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ.
اللہ کی طرف رجوع کیجئے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور اپنی آخری بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس موقع پر بہت سے خواب چل رہے ہیں، پورا سوشل میڈیا مختلف قسم کے خوابوں سے بھرا پڑا ہے۔ خواب کوئی حجت نہیں ہے، صرف نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، انکار بھی نہیں ہے۔ اللہ والوں لوگوں نے اگر خواب دیکھا ہے، حدیث کے اندر بتلایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے خواب کو، رؤیا صالحہ کو مبشرات فرمایا، لیکن بھروسہ نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے خوابوں پر۔ جو طریقے ہو سکتے ہیں استغفار کے، توبہ کے، وہ تمام چیزیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد، میرے بھائیوں یہ ورد بڑی پابندی کے ساتھ کیجیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ فرمائیں گے ان آفتوں سے۔ پابندی کا معمول کیجیے۔ اب تو گھروں میں سب چھٹیاں ہیں، اسکول بھی پورے بند ہیں، کالجز بند ہیں، گھر کا پورے سب گھر کے اندر موجود ہیں۔ ایک ماحول چلائیے گھر کے اندر۔ خاص طور پر 3 کام ضرور کرنے چاہیے اس موقع پر۔ ہر ساتھی گھر میں یہ طے کر لے، گھر میں یہ تمام اپنے گھر والوں کے ساتھ کرائیے، کوئی ایک نماز متعین کر لیجیے اپنی سہولت سے۔ مرد حضرات بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب بیٹھے ایک ساتھ۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہی ادا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عاجزی اور گریہ وزاری کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، جس نماز میں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم سب بیٹھ سکتے ہوں، سب لوگ بیٹھیں گھر کے۔ اور ایک تو 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد رکھیے۔ 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین بگڑی بنانے والے ہیں۔ یہ اعتقاد کے ساتھ جب میں پڑھوں گا کہ میرے اوپر حالات آئیں گے تو اللہ ہی ٹالنے والے ہیں، اور میرے اوپر حالات آنے سے پہلے ہی میرے اللہ میرے مددگار ہیں، بندہ جب اس اعتقاد کے ساتھ پڑھے گا تو بھائیوں میرا ایمان تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ضرور مصیبت سے ٹال دیں گے۔ اور خاص طور پر گھر کے چھوٹے بچے جب اپنے زبان سے یہ پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ اعتقاد اور یہ تصورات کے ساتھ پڑھیں گے، تو سوچیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی متوجہ نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ عمل کرنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا۔ اور دوسرا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مغرب کے بعد اور جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اس لفظ کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اگر صبح پڑھ لے تو شام تک، شام کو پڑھ لے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ اور وہ ہے بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 7 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 7 مرتبہ شام میں پڑھ لیں۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کے نام سے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے، اور اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اللہ کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، یہ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہ ایمان کی تجدید کرائی گئی ہے اس جملے کے اندر، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اللہ کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو سننے والا ہے اور دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد یہ کر لیں۔ اور تیسرا اور آخری عمل، بھائیوں نمازوں کا بہت سخت اہتمام کیجیے۔ بعض لوگوں نے ایک بات
کہا ہے اور بڑی عجیب مصلحت والی بات کہی ہے. یوں کہا کہ سب سے بڑی گمراہی یا سب سے بڑی آفت مصیبتوں کے موقع پر اللہ سے غافل ہونا ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. آفت آ گئی، مصیبتیں آ گئیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف استغفار اور توبہ سے میں رجوع نہ ہوں تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اس لیے احتیاطی تدابیر جتنی اختیار کر سکتے ہوں ضرور کیجئے. اپنی صحت کی فکر کیجئے، یہ اسلامی حکم ہے. اور ایک دوسرے سے بلا ضرورت ملنے سے احتیاط کیجئے. جیسے سائنسدانوں کا کہنا ہے، میڈیکل والوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لگتا ہے تو ٹھیک ہے احتیاط کیجئے، لیکن اس پہ بھروسہ مت رکھیے. احتیاط کرنا الگ چیز ہے، عقیدہ رکھنا الگ چیز ہے. احتیاط تو ضرور کیجئے لیکن عقیدہ وہی مجھے اور آپ کو رکھنا ہے، اور کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ہوتا اللہ ہی کے فیصلے سے ہے. بقیہ یہ 3 تدابیر کا احتیاط کی استعمال کیجئے اور اللہ سے رجوع، استغفار، توبہ کیجئے. اللہ تعالی حالات کو ضرور بدلیں گے اور یہ حالات اللہ کی طرف سے ایک وقتی آزمائش ہے. مسجدوں کو آباد رکھیے، مسجدوں کو آباد رکھیے. بس اشارتاً ایک بات کہتا ہوں، اگر اس موقع پر ان حالات کے پیش نظر اگر مسجدوں کو آباد کرنے سے چھوڑ دیا جائے تو بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک کے اندر مسجدوں کو اگر اس موقع پر آباد کرنے سے ہم چھوڑ دیں، بھائیوں بہت کچھ حالات آ سکتے ہیں. اور ابھی ایک بات آئی بھی ہے، میں نہیں کہتا بات کیا ہے، جاننے والے جانتے ہیں. مسجد آباد رکھیے، زیادہ سے زیادہ وضو کیجیے. جیسے خود ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 5 مرتبہ اگر چہرے کو، ہاتھ پاؤں کو دھو لیا جائے تو یہ احتیاطی تدابیر میں سے ان لوگوں نے شمار کیا ہے. بار بار ہاتھ دھونے کو کہا گیا ہے، انفیکشن نہیں پھیلیں گے. مسلمان تو 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، پورا چہرہ، ہاتھ پاؤں سب دھوتا ہے. وضو کیجئے اور ہاتھ پاؤں کو دھونے کا اہتمام رکھیے. چہرے پر ماسک لگانے کا ہے لگائیے. جتنی تدابیر آپ کر سکتے ہو ضرور کیجئے. تدابیر سے انکار نہیں ہے لیکن تدابیر پر بھروسہ مت کیجئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیجئے. اصل میرا اور آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات سے ہے. اللہ کی طرف رجوع کیجئے، استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، انابت کیجئے. اور یہ جو 3 معمولات اس عاجز نے بتلائے ہیں احادیث کی روشنی میں، اس پر خود بھی عمل کیجئے اور اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرائیے. بہتر یہ ہے جو آسانی سے عمل ہو سکتا ہے، مغرب کی نماز ایک نماز متعین کر لیں. اس میں سہولت یہ ہوگی کہ اگر کسی وجہ سے کوئی کام میں لگے بھی رہیں گے تو وہ وقت فارغ رہے گا. بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اہتمام سے بیٹھیں، گھر کے مرد حضرات ساتھ لے کے بیٹھیں، عورتوں کو بھی بچوں کو بھی. اور 313 مرتبہ جیسے میں نے بتلایا 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کیجئے. اور 7 مرتبہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کا. اور کثرت سے استغفار جو آپ کر سکتے ہیں وہ استغفار کیجئے اور دعا کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین کامل ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں گے. اور اگر اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے اس مصیبت میں ہم مبتلا ہو بھی جائیں اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے، تو بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس پر بھی ہمارے لیے اجر متعین ہے، اجر متعین ہے، ثواب متعین ہے. اور اگر اس میں موت بھی آ جائے اللہ کے پاس انشاءاللہ شہادت کا ثواب ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جو آفت میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں شمار فرماتے ہیں. مومن تو کبھی موت سے نہیں ڈرتا. مآل مرد مجاہد، مآل مرد مجاہد، شہید یا غازی. ایک مومن کی تو یہی امید ہے، یا تو جیے تو غازی بن کر جیے، مرے تو شہادت کی موت مرے. اس لیے حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تدابیر اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ اور استغفار کریں. حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما.
اے اللہ اپنے کرم سے اس آفت سے محفوظ فرما، اے اللہ اس آفت سے محفوظ فرما۔ مالک ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں، بڑے کمزور عقیدے والے ہیں، اے اللہ ہم اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مالک اپنے کرم سے اس آفت اور سے اس مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ صحت والی نعمت نصیب فرما، صحت والی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو مرحومین ہیں ان کے مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔